السلام علیکم ناظرین، اقابلہ کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ اقابلہ میں آگے کیا ہوا۔ یہ بات مجھے کہان اعظم سمورال نے بتا دی تھی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ناانصافی، جبر اور ظلم کو کوئی رعایت ان قوانین میں نہیں دی گئی ہوگی۔ میں نے تنقید کے انداز میں کہا، نہیں، تم اپنی دنیا کے قوانین سے ان کا موازنہ نہ کرو۔ آسمانی قانون غلاموں اور حکمرانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ان سب کی حدود ہیں۔ حکمرانوں کو پورا اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کے مطابق فیصلے صادر کریں۔ طاقت سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ انکار کر کے دوسری طاقت کو للکار سکتا ہے اور کامیاب ہو کر برتر جگہ حاصل کر لیتا ہے اور غلاموں پر حکومت کرنے لگتا ہے، لیکن وہ بھی غلام رہتا ہے۔ ان غلاموں اور عام غلاموں میں صرف یہ فرق ہے کہ بعض کو اقابلہ کی شنودی حاصل ہو جاتی ہے اور بعض اپنے حکمراں تک محدود رہتے ہیں۔ آواز کے انداز میں تمکنت اور تدبر تھا۔ میں اس وضاحت کے لیے شکر گزار ہوں۔ میری کوشش یہی ہوگی کہ میں اقابلہ کے زیادہ قریب آنے کے لیے برتر اور افضل مقام حاصل کروں، لیکن اگر مقدس اقابلہ مجھے اپنے دیدار سے نوازنے کا شرف بخشے تو میں اپنے اندر جدوجہد کرنے کا کچھ اور جذبہ محسوس کرتا۔ میں دوبارہ درخواست گزار ہوں، میں نے بےتابی سے کہا۔ آج تک کسی سردار کو پہلی طلبی پر اقابلہ نے اپنے دیدار سے نہیں نوازا، مگر تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ تم اپنی آنکھوں میں استقامت اور اعصاب میں توانائی پیدا کرو۔ تم تصور کرو کہ تم ماورائے تصور ماحول میں ہو۔ کوئی بھی چیز تمہارے سامنے، کوئی بھی غیر معمولی چیز، کسی قسم کا حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ آواز نے دل نشیل لہجے میں کہا، یہ کام میری بیقراریاں بڑھا رہے ہیں۔ میں اس علاقے کی سب سے حسین، سب سے عظیم ہستی کو دیکھنے کا منتظر ہوں، میں نے بلیغ انداز میں جواب دیا۔ پھر ایک نکرئی کہکا کمرے میں گونج گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر اس جانب دیکھا تو ایک ہی جھلک میری نظریں خیرہ کر گئی۔ اس کے حسن و جمال کا ذکر کون کم بخت کر سکتا ہے؟ وہ ایک ہزار ذوسلینوں کی جمال کا ہم رتبہ تھی۔ میرے پاس قدرت کلام نہیں، میری زبان ہیچ، میرا لہجہ ہلکا۔ اس کی حشر سامانی ماورائے بیاں ہے۔ اس کے بال سرخ، آنکھیں بڑی بڑی اور بدن، شاید میں بیان و اظہار کی شدت میں کمی کا جرم کر رہا ہوں۔ اسے دیکھا تو یہ محسوس ہوا جیسے دنیا ایک بے رونق جگہ ہے اور ساری دنیا وہی ہے، ساری کائنات وہی ہے۔ وہ میں تشبیہ دینے سے قاصر ہوں۔ جابر بن یوسف الباقر، ایک حسن پرست شخص، اس کے قیامت خیز حسن کے اس شہر میں گم ہو کر رہ گیا۔ اس کی زبان بند ہو گئی اور اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، اس کا جسم لرزنے لگا۔ جابر بن یوسف، اس کی مترنم آواز نے میری محفیت میں خلل ڈالا اور مجھے احساس ہوا کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ مجھ سے کیا گستاخی سرزد ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میری پہلی بے باک نگاہیں، میری یہ دریدہ چشمی اسے گرا گزرے۔ میں نے جبر کر کے نگاہیں جھکا لی اور مرتعش آواز میں کہا، میں مقدس قابلہ کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ یقیناً میرے ہوش و حواس میں اتنی استعداد نہیں کہ میں اس ہوشبہ جلوے کا تا دیر نظارہ کر سکوں۔ میں اپنی شکست تسلیم کرتا ہوں اور مجھے اپنی خوش بختی پر ناز ہے کہ میں نے اس جزیرے میں آ کر وہ سب کچھ دیکھ لیا جس کا خیال بھی میرے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ وہ ایک دعوت تھی، اسے دیکھ کر میری اشتہا بڑھ گئی۔ نہ جانے کیوں میرا جی چاہا کہ اسے نوچ کھسوٹ ڈالوں، میں سے سموچا نکل جاؤں۔ الفاظ میری زبان پر تھے لیکن دل پر ایک وحشت آ رہی تھی۔ میں اپنے اوپر جبر کر رہا تھا، ایسا جبر جو شدید ترین اذیت میں بھی میں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، وہ میرے سامنے کے تخت پر بیٹھ گئی۔ اس طرح کہ اس کا ایک ہاتھ کمر پر تھا اور دوسرے سے اس نے ٹیک لگا رکھی تھی۔ میری ستائش اور وحشت نے شاید اسے اور ستمگر بنا دیا تھا۔ میں کبھی نظریں جھکاتا اور کبھی حیرانی سے اسے دیکھنے لگتا تھا۔ کسی ایک جگہ جم کر نظر نہ ٹھہرتی تھی۔ اور وہ کچھ دیر تک میری وحشت کا نظارہ کرتی رہی، پھر بولی، اقابلہ کی خوشنودی، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے صدیوں میں لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کیا یہ نظارہ تمہارے تصور سے ماورا نہیں ہے؟ کیا انسانوں کو غیر معمولی کارنامے کرنے پر نہیں اکساتا؟ اس نے بے تکلفی سے کہا، یہاں انسان پاگل ہو جاتے ہوں گے جو اس نظارے کے متحمل ہوتے ہوں گے۔ ان کے اعصاب یقیناً فولاد کے ہوں گے۔ میں اپنے ذہنی توازن پر مشکل سے قابو پا رہا ہوں۔ تاہم یہاں انسان پاگل ہو جاتے ہوں گے جو اس نظارے کے متحمل ہوتے ہوں گے۔ ان کے اعصاب یقیناً فولاد کے ہوں گے۔ میں اپنے ذہنی توازن پر مشکل سے قابو پا رہا ہوں۔ تاہم جابر بن یوسف الباقر امید فردہ میں اپنے ہذیان و ضبط سے دستبردار ہوتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جذبہ صادق مقدس اقابلہ کو متاثر کیے بغیر نہ رہ سکے گا۔ مجھے حکم دو کہ میں کیا کروں؟ میں اپنا خون پیش کروں، اپنا دل نکال کر رکھ دوں؟ میرے سینے میں جو آگ لگی ہے وہ مقدس قابلہ کے قرب دائم ہی سے دور ہو سکتی ہے۔ کیا کوئی شخص اس قصر میں غلامی کے لیے نہیں رکھا جا سکتا؟ میں نے جذبات انگیز لہجے میں کہا، میں تمہارے قریب آنا چاہتی ہوں۔ اس کے انداز میں شوخی آ گئی۔ میں موت کا منتظر ہوں، میں نے نیاز مندی سے جواب دیا۔ میں تمہیں قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں، اس نے جذبات میں ہلچل مچا دینے والے انداز میں کہا۔ یہ میری ثابت قدمی کا سب سے بڑا امتحان ہے، میں نے کہا۔ اس کے انداز میں اچانک حیرت انگیز تبدیلی آ گئی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ عجیب سا لگا۔ میں سانس روکے کھڑا رہا۔ بہت تیز سے خیالات میرے ذہن میں آ رہے تھے کہ میں اس کی اس وارفتگی پر حیران تھا۔ پھر اچانک میرے دماغ میں یہ خیال بھی آیا کہ میں کسی سحر میں تو مبتلا نہیں ہوں، کہیں یہ میرا امتحان تو نہیں ہے؟ اس سے قبل ذوسلین بھی اسی طرح مجھ پر وارفتہ شدہ ہوئی تھی، ممکن ہے یہ قابلہ نہ ہو؟ میں عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گیا۔ جب اس خیال نے دل میں جگہ پکڑی تو کسی نے میرے اندر سے کہا، احتیاط شرط ہے، اقابلہ جیسی عظیم ہستی
بذات خود اتنی ورفتگی کا اظہار کیسے کر سکتی ہے؟ مجھے پسینہ آ گیا۔ کہا اعظم سمورال کا چہرہ نظروں کے سامنے گھوم گیا کہ نہیں، یہ میری برداشت، صبر و ضبط، قوت و استقامت کا امتحان ہے۔ لیکن یہ حسین لڑکی، اتنی حسین لڑکی، تا شباب، اس قدر قربت، یہ ماحول، وہ شیریں مشروب، میرے بہکنے میں اب کیا دیر تھی؟ لیکن میں نے سختی سے اپنے ہونٹ بیچ لیے اور قدم نرم فرش پر مضبوطی سے جما دیے۔ وہ میرے جسم کا جائزہ معنی خیز نظروں سے لیتی رہی۔ میں چپ چاپ کسی مجسمے کی طرح کھڑا رہا۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ قابلہ اتنی جلدی اپنے کسی غلام پر مہربان نہیں ہو سکتی۔ سرداری کے منصب میں جن خصوصیات کی ضرورت پڑتی ہے، قابلہ مجھے ان خصوصیات کی کسوٹی پر پرکھنا چاہتی ہے۔ کیا میں غلطی کر رہا ہوں؟ کیا میں غلطی نہیں کر رہا ہوں؟ کیا میں اس کی توہین کا مرتکب ہو رہا ہوں؟ کیا میرے دل میں میری سابق تہذیب کی جھلک موجود ہے؟ اتنی اجلت کا مظاہرہ کم از کم قابلہ کے شان شان نہیں ہو سکتا۔ کچھ دیر سکوت رہا، پھر دلکش موسیقی سارے کمرے میں گونجنے لگی۔ میں نے گھبرا کر نظریں اٹھائی، وہاں کوئی نہیں تھا، صرف میں کمرے میں کھڑا تھا۔ پھر کمرے میں رنگ رنگ کے بادل تیرنے لگے، موسیقی کی آواز تیز ہو گئی، میری آنکھوں پر بادلوں نے پردہ کر دیا۔ میں یوں ہی سراسیمہ اور مبہوت کھڑا رہا کہ اب کیا منظر پیش آنے والا ہے۔ لمحوں میں بادل چٹے، میں نے دیکھا حسین و جمیل لڑکیوں کا ایک پرہ دائیں جانب کھڑا ہے۔ میں کس کس کے حسن اور کہاں تک مدح سنا کروں۔ وہ لڑکی برابر کے تخت پر بیٹھی ہوئی تھی، سامنے کے بڑے تخت پر بادلوں کی اوٹ میں ایک زہد شکن شعلہ رخ دراز قد لڑکی، وہ لڑکی جو کچھ دیر پہلے محو کلام تھی، اب بھی حسین نظر آ رہی تھی، مگر ان سب میں یکتا نادر روزگار، جہاں حسن ختم ہو جاتا تھا، جہاں قدرت نے اپنے سانچے توڑ دیے ہوں گے، جہاں خدا کو خود اپنی سنائی پر حیرت ہوئی ہوگی، وہ لڑکی جاہ و جلال کے ساتھ فروکش تھی۔ اور اب کوئی شبہ نہیں تھا کہ میں قابلہ کے روبرو کھڑا ہوں۔ اس کی آنکھیں سحر انگیز تھیں۔ اس نے نظر اٹھا کر ایک ادا کے ساتھ مجھے دیکھا۔ سیاہ زلفوں میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ سب کی سب یونانی حد و حال کی عورتیں تھیں۔ حسین عورتوں کے حد و حال تمام دنیا میں یکساں ہوتے ہیں۔ اسے مشرق و مغرب کسی بھی جگہ کی حسین لڑکی کہا جا سکتا تھا۔ قابلہ کے حسن کی شان میں شاعر تمام عمر لکھ سکتے تھے، مصور تمام عمر رنگ بھر سکتے تھے، مجسمہ ساز تمام عمر بدن تراش سکتے تھے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے قابلہ کو تمام و کمال منتقل کر دیا ہے۔ پھر وہ لڑکی کھڑی ہوئی اور اس نے بآواز بلند بالکل بدلے ہوئے شاہانہ انداز میں مجھے مخاطب کیا۔ جابر بن یوسف، میں مقدس قابلہ کی نائب اشمار تم سے مخاطب ہوں۔ تم نے اپنی ذہانت، دور اندیشی، صبر اور ضبط نفس کے اس امتحان میں کامیاب ہو کر مقدس قابلہ کو شادمہ کیا ہے۔ تم نے ثابت کیا ہے کہ تم قابلہ کی عظمت و جلال کے سچے اطاعت گزار ہو۔ تم جزیرہ طوری کے دوسرے سردار کی حیثیت سے منتخب کر لیے گئے اور قابلہ نے تمہاری اہلیت کی سند دی ہے، لیکن اسے قائم و دائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ایک سردار کی عام تعلیم و صفات سے خود کو مسلح کر لو، جو کہ ایک جزیرے کے سردار کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ میں نے سر جھکا دیا۔ میں مقدس قابلہ کے حضور اپنی بہترین صفات بروکار لانے کا عہد کرتا ہوں، مگر میں ایک اور درخواست اپنے دل کی تمام گہرائیوں کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس قصر کے کیا آداب ہے اور مقدس قابلہ کی حکمرانی کا سلسلہ کب سے جاری ہے۔ صدیوں پر پھیلی ہوئی اس زندگی اور شباب میں کون سی رمز پوشیدہ ہے؟ میں قابلہ کے ہر حکم پر سر تسلیم ہم کرتا ہوں، لیکن کیا مقدس قابلہ مجھے اپنی بارگاہ میں خدمت کرنے اور اپنے قریب رہنے کا موقع فراہم نہیں کرے گی؟ میں نے دیکھا کہ قابلہ کے لبوں پر ایک دل آویز تبسم چھا گیا، پھر میں نے عقل و ہوش پر بجلی گرانے والا تبسم۔ قابلہ نے جواب میں اشمار کو اپنے دستے ہنائی سے اشارہ کیا۔ تم سے جو باتیں ابھی کہی گئی ہیں، انہیں قابلہ ہی کی جانب سے سمجھا جائے۔ قابلہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے خود کو قابلہ کا اہل ثابت کرو۔ تم جزیرے میں واپس جاؤ اور اپنی برتری کی جدوجہد کرو، جب ہی تم قابلہ کی بارگاہ میں قبول کیے جا سکتے ہو، اشمار نے کہا۔ یہاں سے جانے کے بعد مجھے مقدس قابلہ کا جلوہ یاد آتا رہے گا۔ میں اب ساری دنیا سے کنارہ کش ہو کر یہی کا ہو رہنا چاہتا ہوں۔ مقدس قابلہ کی ایک نگاہ التفات میری زندگی کی سب سے بڑی سعادت ہے، مجھے یہی رہنے دیا جائے۔ میں اب کہیں کا نہیں رہا، میں مقدس قابلہ کے پیر چٹنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کے حسن سے مغلوب ہو کر کہا۔ تم ابھی شوالا اور فلورا کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، قابلہ اس مارکے میں دلچسپی رکھتی ہے؟ اشمار نے کہا۔ میں شوالا سے کوئی مارکہ نہیں چاہتا، میں فلورا کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر اس نے مجھے فلورا دینے سے انکار کر دیا تو میں مقدس قابلہ کی اجازت سے اس سے مارکہ آرا بھی ہوں گا، میں نے آہستہ سے کہا۔ میرے جواب میں اشمار نے قابلہ کی طرف دیکھا اور قابلہ نے میری طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں نہ جانے وہ کون سی کشش تھی کہ میں لڑکھڑا گیا۔ اسی لمحے اشمار مجھ سے مخاطب ہوئی۔ عظیم قابلہ کو طاقت کا کھیل پسند ہے، وہ تمہیں شوالا سے زور آزمائی کا موقع ضرور فراہم کرے گی۔ مردانگی کے کھیلوں سے اسے گہری دلچسپی ہے۔ میں نے قابلہ کی طرف ایک سہمی ہوئی نظر کی۔ وہ شکل و صورت سے بڑی معصوم اور شوخ نظر آتی تھی اور کسی طرح بھی اس پہ درندگی کی علامت نہیں پائی جاتی تھی۔ میرا عالم یہ تھا کہ میں اپنا سب کچھ اس آستانے پر، حسن کے اس جلوہ گاہ پر قربان کر دینا چاہتا تھا۔ اس کی پہلی ہی نظر میرے دل میں فشار برپا کر گئی۔ میں نے اشمار کو ہر ممکن طریقے سے اپنے دل کے کالم میں اتارنے کی کوشش کی اور اشاروں کنائیوں میں اپنے اس طوفان کا ذکر کیا جو قابلہ کو دیکھ کر میرے جسم میں اٹھا تھا۔ میری جذباتی گفتگو پر قابلہ نے ایک دلنشین مسکراہٹ کے سوا کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ قابلہ کا جسم شاداب بھرپور تھا، وہ بھی بے داغ تھا۔ جلد کی رنگت اتنی صاف سرخ و سفید تھی کہ میں فلورا، ذوسیلین اور اشمار کو بھول گیا۔
حالانکہ وہ تینوں غیر معمولی حسین عورتیں تھیں۔ میں اس میں کھویا ہوا تھا کہ اشمار نے میری محبیت توڑی۔ سمورال کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ اس مارکے کا بندوبست کرے جو تمہارے اور شوالا کے درمیان طے پایا ہے۔ جو سردار اس مقابلے میں شکست کھا جائے گا، اسے دوسرے سردار کی کسی منتخب اور پسندیدہ چیز سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ پھر تم فلورا اس سے مانگ سکتے ہو۔ عظیم اور مقدس مقابلہ کی عنایتیں مجھ پر سایہ گستر رہیں۔ اگر یہ حکم ہے تو مجھے منظور ہے، اگر یہ خواہش ہے تو میرا سر حاضر ہے۔ لیکن میں ایک نیا سردار ہوں جو ابھی اس قبیلے کے رسم و رواج اور سیاہ علوم سے پوری طرح واقف نہیں ہے۔ اگر یہ مقابلہ جسمانی قوتوں تک محدود رہا تو مجھے اپنی کامیابی کی امید ہے، بصورت دیگر تلسماتی حربوں اور پراسرار قوتوں کے سامنے میری شکست یقینی ہے۔ میں نے مہذب انداز میں جرأت سے کہا، اقابلہ اس پر غور کرے گی۔ اشمار نے شان بے نیازی سے کہا، یہ فیصلہ کرنا قابلہ کا کام ہے، تمہارے مارکے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کرے۔ میں انکار کی جرأت نہیں کر سکتا۔ کیا مقدس قابلہ مقابلے میں بنفس نفیس موجود ہوگی؟ میں نے یوں گفتگو بڑھانے کے لیے ایک سوال کر لیا۔ اقابلہ کی آنکھیں مکانی قیود سے آزاد ہے۔ ہاں وہ چاہے گی تو ضرور اس میں شریک ہوگی، اشمار نے کہا۔ مقدس اقابلہ کا یہ فرمان میری عزت کا باعث ہے۔ میں نے عجز کا اظہار کیا۔ اس وقت اقابلہ نے اشمار کو ہاتھ کا اشارہ کیا اور میری نظروں سے یہ خوبصورت منظر اوجھل ہو گیا۔ بادلوں کے ہجوم نے میرے گرد گھیرا ڈال لیا۔ میں خلاؤں میں سفر کرتا ہوا واپس اپنی جھوپڑی میں پہنچ گیا۔ میں غنودہ تھا جب میں اپنی جھوپڑی کے فرش پر نیم بیہوشی کی حالت میں پڑا تھا کہ ابلیش نے مجھے اٹھایا اور ترام نے میرے شانے جھنجھوڑے۔ ترام اب بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ نوجوان ترام اور میری دونوں خادماؤں کے نوجوان سیاہ بدن اب میرے کوئی کشش نہیں رکھتے تھے۔ اقابلہ کے حسن جہاں سوز کا نشہ کچھ اس طرح میرے دل و دماغ پر طاری رہا کہ میں 3 دن تک اپنی جھوپڑی میں پڑا چھتے گھڑتا رہا تھا۔ چوتھے روز ابلیش کی درخواست پر میں باہر آیا۔ میں نے اپنے قبیلے کے معاملات میں دلچسپی لی۔ اب میں اس دن کے انتظار میں تھا جب شوالا سے میرا مقابلہ منعقد ہو۔ میرا ذہن منصوبوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا اور میں اس علاقے میں مقابلہ کی شنودی کے لیے غیر معمولی کارنامے انجام دینے کی ترکیبوں میں لگا ہوا تھا۔ رات اور دن اسی غور و فکر میں گزر رہے تھے۔ ایک ہفتے تک میری حالت نہیں سنبھل سکی، لیکن یہ سلسلہ کب تک چلتا؟ آخر میں نے اپنے قبیلے کا دورہ کیا اور سمورال سے ملنے کا ارادہ کیا۔ مقابلے کے سلسلے میں سمورال کے مشورے میرے لیے بڑے کارآمد ثابت ہوتے، لیکن اس رات جب میں لیٹے لیٹے قصرے قابلہ کے خوبصورت مناظر میں کھویا ہوا تھا، میری جھونپڑی پر دستک ہوئی۔ اتنی رات گئی، اس قسم کی دستک پہلی بار ہوئی تھی۔ میں نے اٹھ کر جھونپڑی کے درزوں میں سے باہر دیکھا۔ اندھیری رات میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ کون ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ دروازہ کھولو سیدی جابر، میں سرنگا ہوں، میں تم سے چند اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سرنگا کی گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ میں نے بدل نخواستہ اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ سرنگا ہانپتا کانپتا اندر داخل ہوا۔ تنہائی کا کوئی موقع مل سکے گا؟ وہ آتے ہی بولا۔ میں اسے دوسرے کمرے میں لے گا جہاں کوئی موجود نہ تھا۔ میں نے سرنگا کو چوکی نما پتھر پر بٹھایا اور اندر سے مشعل لے آیا۔ کیا بات ہے سرنگا، تم اتنے دنوں تک کہاں تھے؟ اس وقت یہاں کیسے؟ میں الجھنوں میں گر گیا تھا جابر۔ میں بہت پہلے تمہارے پاس آنا چاہتا تھا لیکن مجبور تھا۔ تمہاری سرداری سے پہلے شوالا نے مجھے بنا دی تھی، صرف اس لیے کہ وہ مجھ سے میری عظیم دیوی کا راز جاننا چاہتا ہے۔ میں نے موقع غنیمت سمجھا اس کے ساتھ رہنے کا۔ پھر کاہن اعظم نے سریتا کو میرے حوالے کر دیا۔ سریتا کی موجودگی میں یہ اور بھی مشکل تھا کہ میں وہاں سے فرار ہو کر تمہارے پاس آتا۔ سرنگا نے ہانپتے ہوئے کہا، پھر تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے سرنگا کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پوچھا۔ میں بڑی مشکل سے تمہارے پاس پہنچا ہوں۔ جب فرار کی کوئی صورت نہ نکلی تو آخر میں نے اپنی عظیم دیوی سے مدد لی۔ میں نے شوالا کو اس بات پر راضی کرنا چاہا کہ مجھے تم سے ملنے کا موقع فراہم کر دے، لیکن شوالا تیار نہیں ہوا۔ نتیجتاً میری دیوی نے میری مدد کی۔ سرنگا کے لہجے میں وہی پہلے جیسی بردباری اور سنجیدگی تھی۔ کاہن اعظم سمورال اور میرے نائب ابلیش نے بتایا تھا کہ مجھے اس ہندی بوڑھے سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ سرنگا کی اس وقت اچانک آمد سے کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ سرنگا کے چہرے پر کسی قسم کا فریب نہیں جھلکتا تھا، پھر بھی میں اپنی جگہ محتاط رہا۔ میں نے پوچھا، تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ یہ تم کیسی عجیب بات کہہ رہے ہو؟ بھلا میں اپنے ساتھی جابر بن یوسف کے عہدہ سرداری کے بعد اسے علیحدہ کس طرح رہتا؟ اس علاقے میں اب تم ہی میری پناہ گاہ تھے۔ تم نے ان مصائب کا مقابلہ کر کے غیر معمولی شجاعت کا ثبوت دیا ہے۔ قسمت تم پر مہربان ہے۔ کوئی تصور کر سکتا تھا کہ کوئی اجنبی قیدی ایک جلیل عہدے پر فائز ہوگا؟ اصولاً مجھے تمہارے پاس آنا ہی چاہیے تھا، سرنگا نے شکایت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں سرنگا، مجھے معلوم ہوا تھا کہ تم شوالا کے ساتھ مل کر میری سرکوبی کی فکر میں ہو۔ شوالا تم پر تمہاری دیوی اور سریتا کی وجہ سے مہربان ہے۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، تم سچ کہتے ہو۔ میں نے شوالا سے یہی کہا تھا، اسی صورت میں وہ مجھ پر مہربان ہو سکتا تھا۔ شوالا نے مجھے کئی بار ورگلایا کہ میں کس طرح تمہیں موت کے گھاٹ اتار دوں، اس طرح میں اس حصے کا سردار بن سکتا تھا، مگر یہ ایک ناممکن بات تھی۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہاری فتح میں اس علاقے کی پراسرار طاقتوں کی حمایت کو بھی دخل ہے۔ تم یہ حقیقت فراموش نہیں کر سکتے کہ میری دیوی نے بھی اس سلسلے میں تمہاری مدد کی تھی۔ وہ تو اس وجہ سے ممکن ہوا کہ میں سریتا کو بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل گیا تھا۔ ہرچند کہ مجھے کاہن اعظم سمورال نے اپنی اقامت گاہ سے باہر نکلنے کی ممانعت کر رکھی تھی، لیکن میں کالاری جیسے افریز سے صرف سریتا کی وجہ سے لڑ بیٹھا تھا۔ پھر جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ سریتا شوالا کے تصرف میں ہے تو میرے سینے سے دھواں اٹھا۔ میں نے کہا، میرے عزیز سیدی جابر، کیا تم مجھے سازشی سمجھتے ہو؟ میں نے تمہیں بتایا تھا میں اس علاقے میں کیوں آیا ہوں۔ سریتا شوالا کے تصرف میں نہیں ہے، اس کی حفاظت دیوی کر رہی ہے۔ وہ ابھی تک پاک و صاف ہے، دوشیزہ ہے، وہ شوالا کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے۔ سرنگا نے جذبے سے کہا، اس کا تمہارے آنے کا کوئی خاص مقصد ہے؟ میں نے پوچھا۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ تم فلورا کے سبب شوالا سے جو مقابلہ کرنے والے ہو اسے فی الحال ملتوی کر دو۔
وہ اس لیے کہ شوالا کی طاقت کا اندازہ تم نہیں کر سکتے، میں نے اسے قریب سے دیکھا ہے۔ اس کے پاس کالی طاقتیں ہیں، اس کے پاس حشرات الارض کی ایک فوج ہے، وہ اقابلہ سے زیادہ قریب ہے، وہ ایک پرانا تجربہ کار سردار ہے، تم اس کے مقابلے میں یقیناً شکست کھا جاؤ گے، اور جب تمہیں شکست ہو جائے گی تو ہم چند ساتھی کو وہ آسانی سے دبا لیں گے اور یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ شوالا تم دونوں میں مقدس و محترم ہے۔ ترنگا نے کہا، میں اس مقابلے سے دستبردار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ مقدس اقابلہ نے اس کا حکم جاری کر دیا ہے۔ میں نے مایوسی سے جواب دیا، یہ تو بہت برا ہوا، یہ تو میرے منصوبے کے خلاف ہوا، تمہیں میرے بارے میں شدید غلط فہمیاں ہو گئی ہیں، مجھے افسوس ہے کہ تم نے مجھے اس طرح خوش آمدید نہیں کہا جس کی مجھے توقع تھی۔ بہرحال یہ بات دل سے نکال دو کہ سرنگا تمہارے مقابلے میں شوالا کو ترجیح دے گا۔ میں چاہتا تھا کہ ہم تم ساتھ مل کر ایک طاقت بن جائیں۔ ان جزیرے سے فرار ناممکن ہے، ہم اسے تسخیر کر سکتے تھے، ہم مقابلہ کی شنودی حاصل کر لیتے تو یہاں ہماری حکمرانی ہوتی۔ یہ لوگ دماغی طور پر اتنے آگے نہیں ہیں جتنے ہم ہیں، صرف ان کی پرسرار طاقتیں زیر کرنا ہمارا کام ہے۔ ترنگا نے جوشیلے لہجے میں کہا، اگر میں تمہیں یہاں روک لیتا ہوں تو اس کا مطلب ہے شوالا سے بغض و عناد کا ایک اور سبب پیدا کر لیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ تم واپس ہو جاؤ، اس مقابلے کے بعد کی صورتحال کے منتظر رہو۔ ممکن ہے مجھے شکست ہو جائے، پھر نہ تو تم شوالا کے مقرب ہاتھ رہ سکتے ہو نہ میرے پاس خوش رہ سکتے ہو، کیونکہ میں شکست کے بعد خودکشی کو ترجیح دوں گا۔ اگر میں زندہ بھی رہا تو مجھے عملاً شوالا کا محکوم بن کر رہنا ہوگا۔ سعیدی، تمہارا یہ انداز گفتگو میرے اعتماد پر ضرب لگاتا ہے۔ میں اب یہاں آ گیا ہوں اور میری واپسی بہت مشکل ہے، تم مجھے پناہ دو۔ کیا تم مجھ سے خوفزدہ ہو؟ ترنگا نے التجا آمیز انداز میں کہا۔ میں نے کہکا لگایا، سرنگا تم اگر مصر ہو تو یہاں ٹھہرو، میں تمہیں جگہ دیتا ہوں، تم میرے مہمان بن کر رہو، لیکن خیال ہے مجھے کاہن اعظم کا قرب حاصل ہے۔ بہرحال میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، جو چیزیں تم حاصل نہیں کر سکے میں نے یہاں آسانی سے حاصل کر سکوں گا۔ شوالا کے ہاں حبس ہے، وہاں میری حیثیت ایک قیدی کی ہے جسے جیل میں ایک کلاس دے دی گئی ہو۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو سیدی جابر، کیا میں کبھی تمہارا دشمن ہو سکتا ہوں؟ میں ایک بوڑھا شخص جس کی زندگی کے دن تھوڑے ہیں، سرنگا نے کہا۔ سرنگا کا اشارہ اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں کاہن اعظم سمرال اور ابالیش کے شکوک کے باوجود اسے منع نہ کر سکا۔ میں نے اس رات اسے اپنے کمرے میں ٹھہرایا۔ ہاں یہ بات ضرور تھی کہ سرنگا کے آنے کے بعد میں اپنے دل میں اطمینان سا محسوس کر رہا تھا، جیسے میں اب اکیلا نہیں ہوں۔ سرنگا کا تحمل، اس کی سرد مزاجی، زیرکی سریت میں کئی بار دیکھ چکا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ بوڑھا جذبات میں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائے گا جو خود اس کے لیے خطرہ بن جائے گا۔ جب سے اقابلہ سے ملاقات ہوئی تھی میں اپنے آپے میں نہیں تھا، سکون غارت ہو چکا تھا۔ صبح ہونے پر میں نے ابالیش و ترام سے سرنگا کا تعارف کرایا۔ ابالیش نے سرنگا کو دیکھ کر ناک بو چھڑائی، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ اب سرنگا کے خیالات بدل چکے ہیں، وہ اپنے کالے علم سے سرنگا کے دل کا حال پڑھ سکتا ہے۔ اس عرصے میں ٹوٹے پھوٹے چند لفظ سرنگا کو بھی مقامی زبان کے آ گئے تھے۔ میں نے اس کی ترجمانی کے فرائض انجام دیے اور ابالیش سے کہہ کر سرنگا کے لیے ایک عمدہ جھونپڑی کا انتظام کر دیا۔ صبح ہوتے ہی سرنگا اس میں منتقل ہو گیا۔ اس کی خدمت کے لیے میں نے 2 لوڈیاں ساتھ کر دی اور جھونپڑی پر نیزہ بردار حبشیوں کا پہرا لگوا دیا۔ اس دن میں نے سمرال سے ملنے کا ارادہ کیا، لیکن میرے ارادے سے قبل ہی سمرال حبشیوں کے ایک بہت بڑے جلوس کی جلوں میں میری جھونپڑی میں آموجود ہوا۔ اس کے استقبال کے لیے میں باہر گیا، اسے عزت و احترام سے اندر لایا۔ ترام جھک کر کونش بجا لائی۔ سمرال کے چہرے پر سنجیدگی اور وقار مسلط تھا۔ میں نے مقامی انداز میں گردن کے گرد دونوں ہاتھ لپیٹ کر جھکتے ہوئے سلام کیا، جس کا جواب سر کی ہلکی سی جنبش سے دیا گیا۔ میں یہ محسوس بھی کیے بغیر نہ رہ کہ سمرال اندرونی طور پر کسی فکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ عظیم سمرال، جابر بن یوسف ایک سردار کی حیثیت سے تمہیں خوش آمدید کہتا ہے۔ سمرال نے سر ہلا کر میرا سلام قبول کیا، کچھ دیر خاموش رہا، پھر بھاری بھرکم آواز میں بولا، مقدس اقابلہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے اور شوالا کے مقابلے کا بندوبست کروں۔ مجھے اس کا علم ہو چکا ہے عظیم سمرال، میں نے احترام سے کہا۔ اسی سلسلے میں مشوروں اور ہدایتوں کے لیے میں تمہاری خدمت میں حاضر ہونے والا تھا جابر بن یوسف۔ میں یہاں کاہن کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیتا ہوں۔ مقدس مقابلہ کا فیصلہ ہر بات پر مقدم ہے۔ مقابلے کا اہتمام جزیرہ توری کی رسم کے مطابق میری مرضی کے مطابق ہوگا۔ مقدس مقابلہ کا یہی فیصلہ ہے، میں اس سلسلے میں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، تم دونوں سردار میرے لیے یکساسیت رکھتے ہو۔ سمرال نے میری تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ مجھے اندازہ ہے عظیم سمرال، میں نے بے دلی سے کہا، کاہن اعظم کی ذات اقابلہ کے سوا اس علاقے میں کسی طرف تقسیم نہیں ہوتی، تمہیں مجھ سے کسی رعایت کی امید نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اگر تم نے شوالا کے مقابلے میں شکست کھائی تو ترام کے باپ کی حیثیت سے مجھے دکھ ہوگا، لیکن میرا یہ دکھ اس جزیرے کے مستقبل پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ سمرال نے سپاٹ لہجے میں کہا، کاہن اعظم کا اقبال بلند رہے، مجھے کیا اس سوال کا جواب مل سکتا ہے کہ فتح و کامرانی کس کے نصیب میں لکھی ہے؟ کاہن اعظم جو سوکھے پتوں کی جنبش کا احوال جان سکتا ہے، اسے اس بات کا علم یقیناً ہوگا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل سے کہا، اگر یہ جنگ تمہارے سوا کسی اور سے ہوتی تو میں کوئی پیشن گوئی کرتا، لیکن میں نے اس سلسلے میں کوئی غور و فکر نہیں کیا۔ آسمانی طاقتوں نے سمرال کو ہمیشہ نوازا ہے، مقدس دیوتا ہمیشہ سمرال پر مہربان رہے ہیں، لیکن تمہارے انجام کے بارے میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا، میں نے ان سے کچھ پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ سمرال نے مجھے بالکل مایوس کر دیا۔ نہ صحیح، لیکن مجھے اعتماد ہے کہ کاہن اعظم کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہیں۔ خاموش، سمرال نے بلند آواز میں کہا، تم ایک بہادر نوجوان ہو، تمہیں کسی کی ہمدردیوں سے زیادہ اپنی قوت بازو پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اگر تمہارا خیال ہے کہ جنگ میں شوالا کے خلاف تمہاری مدد کی جائے گی تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میرا مطلب
یہ نہیں ہے عظیم کہن، میں تیزی سے بولا۔ میرے لیے یہ بات بھی باعث فخر ہے کہ مقدس سمورال نے مجھے شفقت بدری سے نوازا ہے اور قدم قدم پر میری رہنمائی کی ہے۔ جابر، سمورال نے بے چینی سے مجھے گھورتے ہوئے سخت الفاظ میں مخاطب کیا، میں تمہیں محتاط رہنے اور زبان پر قابو رکھنے کا حکم دیتا ہوں۔ تم جیسا معاملہ فہم اور دور اندیش شخص بچوں جیسی باتیں کر رہا ہے۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہے برگزیدہ کہن، میں نے جلدی سے کہا۔ اپنی حماقت پر ندامت کے اظہار کے لیے سمورال کے سامنے جھک گیا۔ سمورال اس جزیرے میں قابلہ کے بعد سب سے محترم شخص تھا اور فطری طور پر اس کی ہمدردیاں میرے ساتھ ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ بات زبان پر نہ آتی تو ٹھیک تھا۔ کان اعظم اپنے منصب اور مرتبے کے خلاف کوئی بات کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اسے مقدر کر دیا تھا۔ پھر میں نے اسے پوچھا، سرنگا رات میرے پاس آ گیا ہے، میں نے کوئی غلطی تو نہیں کی؟ جابر بن یوسف، تمہیں کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر جبکہ شوالا سے تمہارا مقابلہ ہونے والا ہے، میں سرنگا کے بارے میں تمہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکتا۔ میں ایک غیر جانبدار شخص ہوں۔ تم سے پہلے شوالا کے پاس ہو آیا ہوں اور اسے بھی میں نے اسی طرح ہدایتیں کی ہیں۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ آج سے 4 روز بعد تمہارے اور شوالا کے درمیان غیر جانبدار علاقے میں تمہارا اس کا مقابلہ ہوگا۔ میں مقابلے کا منتظر ہوں۔ مقدس مقابلہ کا حکم اور کاہن اعظم کی بات پر سر تسلیم ہم کرنا میرے فرائض میں داخل ہے۔ میں نے سعادت مندی کا مظاہرہ کیا۔ کاہن اعظم اسی جلوس کے ساتھ رخصت ہو گیا جو اس کے ساتھ آیا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ چوم رہے تھے۔ میں نے اسے رخصت کیا۔ جلوس کا شور و گل سن کر سرنگا بھی اپنی جھوپڑی سے باہر آ گیا۔ اس نے بڑی عقیدت سے عظیم سمورال کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ سمورال نے تیکھے انداز سے اسے دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھیں پرسرار ہو گئیں۔ میں نے چلتے ہوئے سرنگا کا تعارف اسے کرایا۔ سرنگا نے سری تک پناہ دینے کے لیے اس کا شکریہ ادا کیا۔ سمورال کے جانے کے بعد سرنگا میری جھونپڑی میں چلا آیا۔ کہنے لگا، اس نے اپنی دیوی سے میری مدد کے لیے کہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ 4 دن مسلسل ریاض کر کے اپنی طاقتوں کو مدد کے لیے بلائے گا۔ اس کا اندازہ مجھے اس بات سے ہوا کہ سرنگا 4 روز تک اپنی جھونپڑی سے باہر نہیں نکلا، اور جب میں اسے دیکھنے گیا تو وہ دیوی کی مورتی کے سامنے آنکھیں بند کیے کسی فکر میں غرق تھا۔ تراؤم اس مقابلے میں سخت دہشت زدہ تھی۔ وہ بار بار میرے پاس آ کر وحشت کا اظہار کرتی۔ شوالا کی عظیم طاقت کے خوف سے وہ نڈھال ہوئی جاتی تھی۔ ابالیش بھی سخت مضطرب تھا۔ مقابلے سے 1 دن پہلے میں نے ابالیش کو طلب کیا اور شوالا سے جنگ کرنے کے بارے میں صلاح و مشورے طلب کیے۔ ابالیش نے بھی دبے دبے لہجے میں مجھے یہی بتایا کہ جنگ میرے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس نے بھی شوالا کی قوتوں کے بارے میں مجھے تفصیل سے بتایا۔ میں نے ابالیش سے کہا کہ تم کالے جادو کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو مجھے بتاؤ۔ وقت بہت کم ہے، لیکن تم میری رہنمائی کر سکتے ہو۔ اے مقدس سردار، ابالیش نے درد مندی سے کہا، میں نے کلاری اور جزیرے کی برگزیدہ قوتوں کی رفاقت میں بہت سی چیزیں سیکھی ہیں، لیکن وہ شوالا کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ افسوس یہ ہے کہ سرداروں کی جنگ کے مابین میں کوئی اور مداخلت نہیں کر سکتا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں آپ کو مقابلے سے باز رکھنے کی کوشش کرتا اور اپنا تمام علم صرف کرتا۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم اس مختصر مدت میں مجھے کالے جادو کے 2-4 مجرب اور آزمودہ نکتے بتا دو تاکہ موقع پر میں انہیں کام میں لا سکوں؟ مقدس آقا تم پر اقابلہ مہربان رہے۔ مقدس جرا کاکا کی عظیم روح تمہاری ہمدرد ہے۔ اب میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ تمہیں علم منتقل کر سکوں جو برسوں ریاض کے بعد حاصل ہوا ہے۔ سرداروں کی اس جنگ میں مقدس اقابلہ شامل ہے۔ اگر میں نے یا کسی اور نے دونوں سرداروں میں سے کسی کو مدد دینے کی کوشش کی تو اقابلہ کا عتاب اسے برباد کر دے گا۔ یہاں کے قوانین بہت سخت ہیں۔ میں تمہیں اسی لیے اس جنگ سے باز رکھنے کی کوشش کی تھی۔ اگر مجھے کچھ وقت مل جاتا تو میں بوڑھا اور ناتواں ہونے کے باوجود تمہارے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ ابالیش، مجھے تمہاری وفاداری پر اعتماد ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ شوالا مجھ سے محض جسمانی جنگ کرے؟ کیا اس جزیرے میں ایسی کوئی رسم نہیں ہے؟ ہے، لیکن جب مقدس قابلہ چاہے۔ شوالا یہ کیوں چاہے گا کہ وہ اپنے تمام ہتھیاروں میں سے صرف چند ہتھیار استعمال کرے اور حریف سے رعایت کی توقع کرنا عبث ہے۔